بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے ناموں میں سے اس کی ایک صفت الجبار، جبار جبروت والا، کسی کمزور کی خستہ حالی دور کرنے والا، مخلوق پر بلند و بالا، ٹوٹے دلوں کو تسلی بخشنے والا۔ اردو میں جابر کے جو معنی ہیں وہ ظالم کے ہوتے ہیں، سختی کے ہوتے ہیں، لیکن عربی میں اس کے معنی ہیں قوت کے ساتھ وہ ذات بیمار کو شفا دینے پر قادر ہے، پوری تسلی اور تشفی کے ساتھ ناکامی کو کامیابی میں بدلنے والا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ جو انسان چاہتا ہے کرنا، وہ کرنا چاہے اور کر سکے یا نہ کر سکے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کی چاہت اور رضامندی پوری کرنا اس جبار کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنے فیصلے پوری قوت سے نافذ کرنے والا ہے، کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ آسمان اور زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے گا۔ اللہ جبار پوری قوت کے ساتھ صرف اپنے ہاتھ سے اس کو روٹی کی طرح الٹ پلٹ کرے گا۔ جس طرح طاقت کے ساتھ مخلوق کی حفاظت اور اصلاح کرنے والا ہے، اسی طرح وہ کسی بھی چیز کو الٹنے پلٹنے بدلنے پر قادر ہے۔ اللہ کے اس نام کو جاننے کے بعد ہمیں اس کی طاقت کا سرچشمے کا مزید ادراک ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کن چیزوں کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ وہ اللہ جب تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہاری مصیبتیں دور کرتا ہے، جب تم کسی بیابان میں راستہ بھول جاؤ وہ تمہیں راستہ دکھاتا ہے، جب تم قحط سالی سے دوچار ہوتے ہو وہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ میں اس اللہ کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار بندے کو صحت اللہ عطا کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ جب میں مومن کو بیماری سے آزماتا ہوں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جب میں مومن کو بیماری سے آزماتا ہوں اور وہ کوئی بندہ اس کا حال پوچھنے آ جاتا ہے، تیمارداری کے لیے آتا ہے، وہ آنے والوں سے باوجود درد کے بیماری کے شکوہ نہیں کرتا، تو میں اس بندے کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں۔ قید کیا ہے؟ بیماری، وہ اللہ نے ڈالی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کے شکوہ نہ کرنے کی وجہ سے میں اسے اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، اس کے پہلے گوشت کے بدلے اسے بہترین گوشت عطا کرتا ہوں، اس کے پہلے خون کے بدلے اسے بہترین خون عطا کرتا ہوں، اور جب وہ اٹھتا ہے اپنے بستر سے تو پہلے سے بھی اچھا اور زیادہ عمل کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارے قول، ہمارے رویوں کا ہماری زندگی پر اتنا بڑا اثر اور ہم اتنے بے خبر،
کوئی بیمار کا حال پوچھے تو یہ کیسے بھلا ہو سکتا ہے؟ بیمار خوشی سے کہے الحمدللہ میں بڑا راضی ہوں، کوئی تکلیف معمولی سی تھی بس میں ٹھیک ہوں۔ اللہ کہتے ہیں وہ میرا شکوہ ہی نہیں کرتا۔ غور کریں، شکوہ ہم بیماری کا ہی کرتے ہیں نا، تکلیف کا، پیٹ میں تکلیف ہے، سر میں تکلیف ہے، پاؤں میں، ہاتھ میں، وہ جو ہم بیماری کا شکوہ کرتے ہیں نا تو وہ بھی اللہ کا شکوہ ہے۔ اور وہ شکوہ نہ کرنے پر ہمیں مل کیا رہا ہے؟ پہلے خون سے اچھا خون، پہلے گوشت سے اچھا خون، زندگی میں کام کرنے کی اور زیادہ ترقی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ہم بیرونی حالات سے تھک جاتے ہیں، ملک کے حالات سے، گھروں کے جھگڑوں سے تھک جاتے ہیں، ہمیں خوف لاحق ہوتا ہے تو الجبار سے امن طلب کریں۔ اللہ تو جبار ہے۔ یہ نام جب اللہ کے یہ نام جو ہے نا، ان ناموں کے ساتھ مانگنے کا عام رواج بھی نہیں ہے۔ آج یہ بات بھی غور کریے گا۔ آج اللہ کے جو 3 نام ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ان تینوں ناموں میں شدت ہے، سختی ہے، بڑائی ہے، لیکن اس سختی اور بڑائی کے پیچھے اس کی کتنی جو ہے حکمت اور کتنی محبت ہے، آج ہم یہ جانیں گے۔ جب میں یہ ساری ریسرچ کر رہی تھی نا، ان کو پڑھنے کے کھنگال رہی تھی، تو میں نے سوچا اللہ تیری ان صفات سے تو کبھی ہم نے تجھے پکارا ہی نہیں تھا۔ یا رحیم رحم کر دے، یا مستجاب الدعوات دعائیں قبول کر لے، یا قاضی الحاجات حاجتیں پوری کر دے۔ ہم تو اللہ تیرے در کے صحیح منگتے بھی نہیں بن سکے۔ جبار سے میری ناقص عقل ہمیشہ یہ سمجھتی تھی بہت سختی والا، بے شک جبار سختی والا ہی ہے، لیکن میں نے اب خود علم سے اب میں نے سمجھا کہ وہ سختی پکڑ پر سختی نہیں کرنے والا، وہ سختی کے ساتھ تمہاری شدت کی بیماری کو ختم کر دینے کے قابل۔ اتنا الجبار کو میں نے خوبصورت پایا، اللہ جانتا ہے اس سے پہلے میں اس جبار، قہار، متکبر، سبحان ذی جبروت میں ہمیشہ دعا پڑھتی ہوں رکوع اور سجدے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، سبحان ذی جبروت والملکوت والکبریاء والعظمت۔ یہ تینوں نام اس میں گزر جاتے ہیں۔ اللہ تو جبار ہے، تیری بادشاہی، تیری عظمت، تیری کبریائی۔ تو میں سمجھتی تھی کہ جبار بہت سخت، اگر میں اللہ کو جبار سے پکاروں گی تو وہ سخت پکڑ والا ہے، تو شاید مجھے نہیں پکارنا چاہیے۔ حالانکہ میں جبار کو تب پکاروں گی جب میں سخت مشکل میں ہوں۔ وہ سختی کے ساتھ ناممکن کو ممکن کر دینے پر قادر ہے، کیونکہ وہ جبار ہے۔ وہ جابر نہیں ہے، جبار ہے۔ وہ ظلم کے لیے سختی کرنے والا ہے، وہ میری ناممکن کو میرے بس میں کر دینے والا ہے۔ اللہ کی ہستی سے ہر ایک ہاتھ قاصر ہے، تمام ہاتھ، تمام دسترس سے اللہ کی ہستی قاصر ہے، لیکن پوری دنیا اس کی دسترس میں ہے، سب اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ ہے الجبار۔ اب جب میں اللہ کا نام یہ مانگوں گی اور پڑھوں گی تو میرے علم میں ہوگا کہ اللہ تو وہ کر سکتا ہے جو پوری کائنات میں مل کے نہیں کر سکتی، اور تیری سختی میری مصیبتوں کے لیے ہے، میری پریشانیوں کے لیے ہے، میری بیماریوں اور میرے غموں کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ یہ سورہ رحمان میں اللہ کہتے ہیں، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر تم سب اپنی ساری قوتیں اکٹھی کر کے زور لگا لو کہ تم آسمان یا زمین کے کناروں سے باہر بھاگو، تم اس زمین سے نکلنا چاہو تو نکل نہیں سکتے، تم آسمانوں کو پار کرنا چاہو کر نہیں سکتے، الا بسلطان، مگر اسی اللہ کے غلبے کے ساتھ، الا بسلطان،
پوری قوت، پوری کوشش اور مدد اسی رب کی چاہیے. اور یہ مدد کون کر سکتا ہے؟ الجبار. سورہ انبیاء میں اللہ کہتے ہیں لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. کوئی اس سے، اللہ سے، اس کے کیے یا کرنے کے بارے میں سوال نہیں کر سکتا، اور تمام مخلوق سے اللہ سوال کر سکتا ہے. اللہ ہر ایک سے پوچھ سکتا ہے تم نے یہ کیوں کیا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو، اور تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. سورہ فصلت میں اللہ فرماتے ہیں ثم استوى إلى السماء وهي دخان. جب اللہ نے آسمان کی طرف رخ کیا نا تو دھواں ہی دھواں تھا. آسمان کی کوئی کیفیت نہیں تھی، وہاں دھواں ہی دھواں تھا. اللہ نے آسمان کی طرف رخ کیا اور آسمان اور زمین کو اللہ نے مخاطب کر کے آواز لگائی اور کہا دونوں آ جاؤ میرے پاس، تو کرن، یا خوشی سے آ جاؤ یا ناخوشی سے آ جاؤ. قالتا آتینی طائعین. دونوں نے جواب دیا اللہ ہم خوشی سے آئیں گے. اللہ نے کہا آسمان اور زمین دونوں میرے پاس آ جاؤ، یا خوشی سے یا ناخوشی سے. دونوں نے کہا اللہ ہم خوشی سے تیرے پاس آتے ہیں. خوشی سے جب کوئی آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ فرما برداری کرتا ہے. لہٰذا دونوں نے خود کو اللہ کے سپرد فرما برداری سے اللہ کے حوالے کر دیا. قوم فرعون، قوم سمود، قوم سبا، ان سب کو اللہ کے فیصلے سے کوئی بچا نہ پایا. اللہ اگر الجبار ہے تو وہ پکڑ کس کی کرتا ہے؟ اسی کی جو پکڑ کے قابل ہے. اور اس کی رحمت ہے کہ وہ پکڑ سے پہلے آخری لمحے تک اپنے بندوں کو کتنی ڈھیل، کتنی نرمی، کتنی شفقت کے ساتھ دن رات آوازیں دیتا ہے، ان کے لیے اپنے در کھلے رکھتا ہے. اسی طرح وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ. اللہ کہتے ہیں ہم نے جو اجل وقت مقرر کر رکھا ہے یہ بھی اللہ کی حکمت کے پیش نظر ہے. کسی قوم کا عروج اور زوال سب اللہ کے اختیار میں ہے. کتنا عرصہ عروج رہنا چاہیے یہ اس کی علم میں ہے. کب زوال اس کو آنا بنتا ہے یہ صرف وہی جانتا ہے. سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةَ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ کہتے ہیں کہ تم سب کو جب پکارا جائے گا کہ یہ جنت ہے جس کے تم وارث کیے گئے، تو تم سے یہ کہا جائے گا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے تھے یہ تمہیں اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے. ہم تمہیں یہ کہہ کر پکاریں گے اپنے سیدھے راستے پر آنے کے لیے. کبھی یہ نہ سوچیں کہ نیکی کی توفیق اگر اللہ دے گا تو کر لیں گے. اللہ کہتے ہیں ارادے خود باندھو، کوشش خود کرو. ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں کہ آپ پردہ کرنا شروع کریں، اچھا جب اللہ چاہے گا تو کر ہی لیں گے. یہی جواب ہے نا پردے کے لیے. آپ نماز پڑھا کریں، اللہ توفیق دے گا تو پڑھا کریں گے. گویا اللہ نے آپ کو توفیق دینے سے روکا ہوا ہے. اللہ نے پکڑا ہوا ہے کہ پردہ نہ کرنا. کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ فرمایا اللہ کو ایسے الزام نہ دیا کرو. اللہ نے نیکی کے سب رستے تم پر جاری کر دیے ہیں. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ. اللہ کہتے ہیں حق تمہارے رب نے واضح کر دیا ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اب جو تم میں سے چاہے اس پر ایمان لے آئے، جو چاہے انکار کر دے. اختیار تمہیں دیا ہے اور اللہ الجبار ہے. اس جبار کا فیصلہ انجام کے بعد سرزد ہوتا ہے. وہ کیسا رحمت والا جبار ہے، وہ اتنا غالب ہے، وہ عزیز ہے، غالب، اپنے فیصلے کو صادر کرنے پر، نافذ کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، مگر دن رات تمہارا انتظار کرنے کے بعد ہی وہ فیصلے نافذ کرتا ہے. انجام انسان کے حوالے کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے. طاقتور مومن بہترین ہے. کس سے بہترین ہے؟ کمزور مومن سے. جو کمزور مومن ہے وہ ایمان میں کیسا ہوتا ہے؟
ڈھیلا ڈھالا. صحت میں کیسا ہوتا ہے؟ ہاں بہت مشکل ہے. ایک کام کر لیا درد ہو گئی، دوسرا نہیں کر سکتا. حالانکہ مومن ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، صحت میں کمزور ہے، علم میں کمزور ہے. کیسے اتنا کچھ میں پڑھ سکتا ہوں؟ میرے بس میں نہیں ہے. ایک چیز پڑھی بس دوسری یاد نہیں ہوتی. علم میں کمزور، صحت میں کمزور، جسمانی قوت کے ساتھ ساتھ عقل میں کمزور، پھر وہ بندہ ایمان میں بھی کمزور ہو جاتا ہے. جب مسلسل ہم کہتے ہیں یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، ایمان کیسے گرو کرے گا؟ ایمان کیسے ترقی پائے گا؟ پھر کمزور مومن آہستہ آہستہ ایمان میں بھی کمزور ہو جاتا ہے. طاقتور مومن صحت اچھی، علم اچھا، کوشش، یہ سب اچھا کیسے ہو گیا؟ صحت کیسے اچھی ہو گئی؟ کوشش کی. ایک منہ میں روٹی ڈالنے کے لیے پوری محنت کر کے پکا کے کھانی پڑتی ہے. بیٹھے رہے ہاتھ باندھ کے، کوئی پکا کے روٹی آگے نہیں رکھے گا. اس پہ بھی محنت ہوتی ہے. وقت پہ کھانا، صحت کے ساتھ کھانا، کوشش کرنا. اگر ایک بندہ دن رات اپنی دوڑ لگا کے اپنی اچھی صحت کرتا ہے تو وہ کتنی مصیبتوں سے ہاسپٹل سے، ایک بندہ ہاسپٹل جائے گا اس کے اوپر کتنے لوگ ہوں گے، کتنے لوگوں کو مصیبت میں ڈالے گا. چھوٹی چھوٹی بات پر بے ہوش ہو جاتے ہیں لوگ، چھوٹی چھوٹی بات پہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، ان کا نروس سسٹم خراب ہو جاتا ہے، اپنے ہتھڑ پڑ جاتے ہیں. گھر میں پریشانی ہے، سارے اس پریشانی کو حل کریں یا پکڑ کے تمہیں سنبھالنا شروع کر دیں. صحت کو کیوں کمزور رکھتے ہیں؟ اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. اللہ کو قوت پسند ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اپنی قوت حاصل کرو جتنی تم کوشش کر سکتے ہو، دوسروں کے سہارے نہ تلاش کرو. اللہ الجبار ہے. اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ تم سختی کے ساتھ اصولوں کے اندر رہ کر اپنے آپ کو تیار کرو. بس اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنے حکم کو نافذ کرو. الجبار صرف اللہ ہے. یہ فیصلے نہ سناؤ کہ تم جنتی ہو، تم جہنمی ہو، تم فلاں ہو، تم تو یہ کر ہی نہیں سکتے. یہ فیصلے نہ سناؤ، یہ جبار کے فیصلے ہیں. نہ جانے کون گناہ کرتے کرتے جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہوتا ہے. آپ سے نے فرمایا ایک ایک نیک ایسا کام، ایک ایسا اچھا عمل کرتا ہے جہنم کے کنارے سے گھسیٹ کے اس کو فرشتے جنت میں داخل کر دیتے ہیں. یہ تو میرے رب کی رحمت ہے. کسی کے جنتی جہنمی، کسی کے اچھے برے ہونے کے فیصلے نافذ نہ کرو. البتہ اصول، طریقے، دوڑ، کوشش، بہترین اور معیاری کام کرنے کی کوشش جاری رکھو. آپ سے فرمایا احرص علی ما ينفع واستعن بالله ولا تعجز. فرمایا تم لالچ رکھو نیکی کا، لالچ رکھو فائدے کا. تمہارے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے جہاں سے خیر ملتی ہے میں لے لوں، اور اس کے لیے اللہ سے مدد مانگ کر خیر لینا. اپنی ذاتی کوشش اللہ کی مدد کے بغیر نہ کرنا. اور فرمایا ولا تعجز، تم عاجز ہو کے نہ بیٹھ جاؤ. ہائے میں کر نہیں سکتا، ہائے ایسا نہیں ہو سکتا، ہاں میری ہمت نہیں آگے بڑھنے کی. کتنے لوگ کتنی خیر اپنے ہاتھ سے دور کر لیتے ہیں اپنی صرف اور صرف کس وجہ سے؟ جھجک کی وجہ سے. جھجک اور حیا جن کاموں میں ہونی چاہیے وہ یہ کام نہیں تھے کہ آپ اٹھ کے کوشش نہ کریں. ولا تعجز، اٹھو اور کوشش کرو. اللہ کا حکم، اس کام کے لیے لالچ رکھو کہ میں اپنا فائدہ خود سے سمیٹ لوں. گویا اللہ الجبار نے کام کرنے کا اختیار دیا، کام سے رکنے کا اختیار بھی دیا. دونوں اختیار دیے. یہ بھی دیا چاہے تو کام کر لو، چاہے چھوڑ دو. دونوں اختیار دے دیے. اور اسی طرح قرآن پاک میں جب یہ منظر سامنے آتا ہے سورہ مدثر میں، اللہ فرماتے ہیں ماں جب جہنمیوں سے بات چیت ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے، جنتی سوال کریں گے کیوں ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں آج جہنم میں ڈال دیا؟ قالو، چار جواب دیں گے وہ. قالو، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے. اللہم اجعل اولادنا من المصلین، اللہم اجعل کلنا من المصلین، اللہم اجعل امنا و ابینا من المصلین، اللہم اجعل اخواننا و اخواتنا من المصلین،
اللہم اجعل اولادی اخواننا و اولادی اخواتنا من المصلین۔ وہ کہیں گے ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم ضرورت مند کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وہ کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مِنَ الْخَائِضِينَ، ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے مزے سے گپ شپ لگایا کرتے تھے، بیٹھ کے باتیں شروع کرتے تھے، دن ختم ہو جاتا تھا۔ باتوں کے شوقین لوگ اچھی طرح سن لیں، کتنا وقت کا ضیاع ہے، کتنا وقت کا ضیاع ہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مِنَ الْخَائِضِينَ۔ چوتھا کام کیا ہے؟ یہ جہنمیوں کی باتیں ہیں، اللہ نے ریکارڈ کر کے ہم تک پہنچائی ہیں۔ جہنمی کہیں گے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، آخرت کے دن کو ہم جھٹلا ہی دیتے تھے، کہتے تھے اچھا اب ذرا ہمیں کام کرنے دو، جب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا دیکھ لیں گے، اس جہان کو بھی دیکھ لیں گے، چھوڑو پہلے یہاں تو مزے پورے کر لو۔ یہ چار گناہ حتی اتانا یقین، یہاں تک کہ آج یقین کا دن ہم نے دیکھ لیا، یہاں تک کہ جہنم اور ہر چیز کو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یؤمنون بالغیب تو ہم بن نہیں پائے۔ اللہ تو انسان سے کیا امید رکھتا ہے، کیا طلب رکھتا ہے؟ اللہ پر بن دیکھے ایمان، صرف اللہ پر، جنت جہنم ہر چیز پر بن دیکھے ایمان لانا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی جبروت کی صفت کو، حالانکہ اللہ لائق عظمت ہے، اللہ کو زیبا ہے کہ وہ صاحب جبروت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ پسند نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں اقتدار غلبہ انسانوں کے ہاتھ میں دے دیتا تو تم دیکھتے دنیا خطرے میں پڑ جاتی۔ اللہ جبروت، صاحب جبروت ہے، الجبار ہے، مگر وہ کسی کے لیے باعث خطرہ نہیں ہے۔ وہ رحمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ کام کرتا ہے۔ بندہ جب صاحب جبروت ہو جائے تو وہ تو کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتا۔ سورہ غافر میں اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، میں ہر تکبر کرنے والے سرکش انسان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہوں۔ اللہ کو دلوں کی سختی، انسانوں کی یہ صفت پسند نہیں ہے۔ جو صفات اللہ نے اللہ کے اندر ہیں، اللہ علیم ہے، اللہ پسند کرتا ہے تم بھی علم حاصل کرو، اللہ رحیم ہے، اللہ پسند فرماتا ہے تم بھی رحمت کرو، اللہ شفقت کرنے والا ہے، پسند فرماتا ہے تم بھی شفقت کرو، لیکن اللہ جبار کہتا ہے تم جبار نہ بنو، تم نہ بنو۔ تم اقتدار اور غلبے کے ساتھ جب کوئی حکم نافذ کرو گے تو تم 100 غلطیاں کرو گے، اللہ غلطی سے پاک ہے۔ المتکبر، بہت بڑائی والا، بہت زیادہ بڑائی والا، وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنی سلطنت میں، اپنی قدرت میں، اپنی عطاؤں میں، اپنی رضاؤں میں، اپنی نوازشوں میں، سب میں متکبر ہے۔ ہر چیز میں اس کی بڑائی ہے، وہ جو عطا کرتا ہے، وہ جو قدرتیں لوگوں کے حوالے کرتا ہے، ہر چیز میں متکبر ہے۔ وہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے سے بہت بڑا ہے۔ ظالم ظلم کرتا ہے نا تو ظالم کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہوتا ہے، وہ تو متکبر ہے، وہ ظلم کر ہی نہیں سکتا۔ ہمیشہ ظلم کرنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس نے زیادتی کی، یہ کم ظرف ہے، کم ظرف۔ بظاہر وہ بڑا بن کے کر رہا ہے اور اندر کھاتے وہ کم ظرف ہے، وہ اندر سے چھوٹا ہے۔ اللہ متکبر ہے، وہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ قرآن میں کہیں گے العزیز، الجبار، المتکبر۔ اللہ کی تینوں صفات اکٹھی آتی ہیں۔ نصر ہمارا آسمان، اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے دائیں ہاتھ پہ لپیٹے ہوں گے، اور اسی طرح ذکر آتا ہے، میں نے آپ کو بتایا اتنی ڈیٹیل سے کہ ایک ہاتھ پہ درخت، ایک ہاتھ پہ ساری زمین پوری کی پوری، ایک انگلی پر، ایک انگلی پہ درخت، ایک پوری کائنات، ایک ایک چیز کی پوری کثرت، اور اس دن یہ سب اکٹھا پکڑ کے اللہ لوگوں کے سامنے اپنی زبان سے اپنی بزرگی خود بیان کریں گے۔ اچانک مجھے جنت کا ایک منظر یاد آ گیا۔ اللہ رب العزت سارے کاموں سے فارغ ہو کر، پوری تقسیم ہو چکی ہوگی،
اب اللہ جنتیوں سے ملاقات کرنے آئیں گے، جب جنتیوں کے بیچ میں بیٹھیں گے، کیسا وہ وقت ہوتا ہے نا جب آپ سارے کاموں سے، آپ نے گھر میں کوئی شادی ارینج کی ہوتی ہے، کوئی پارٹی، کوئی فنکشن، اینڈ پہ آپ کس کے پاس بیٹھتے ہیں؟ بڑا ہی کوئی اپنا، بڑی محبت والا، بڑا ہی کوئی دل کا رشتہ ہوتا ہے، کہتے ہیں چلو فارغ ہو کے بیٹھتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کے پاس اس وقت بیٹھیں گے، اور جب اللہ اس مجلس میں ہوں گے اور اپنے جنت الفردوس اور جس جنت کے مکین کو چاہیں گے اپنے سامنے رکھیں گے اور ان سے کہیں گے بتاؤ تم کیا سننا چاہتے ہو؟ اور جب اللہ کی آواز کو سن کر بعد تو وہ بتا ہی نہ سکیں گے۔ اللہ کہیں گے تم خوش ہو، تم مسرور ہو، کسی چیز کی ضرورت؟ جنتی کہیں گے اللہ کوئی طلب رہی نہیں۔ پھر ان سے سوال کرتے کرتے اللہ کہیں گے چلو ان کو کوئی نغمہ سنایا جائے، ان کو کوئی چیز، یہ جو ہلکا ہلکا جو آواز کا حسن ہے نا، جسے کہتے ہیں شعر کی صورت میں، اللہ نے اس میں اپنا ایک مزہ رکھا ہے۔ یہ ہم بات کرتے ہیں جملے میں اور ایک گا گا کر بات کرنا، اور اس وقت کہا جائے گا ان کو سنوایا جائے، سارے جنتیوں کو اللہ رب العزت جنت کی سب سے بہترین حور سے نغمے سنوائیں گے۔ ساری جنت کے درخت اور جو شاخیں ہیں وہ ترنم میں دھن بجائیں گی، میوزک کے جو آلات ہے نا وہ درخت بن جائیں گے، اور اس وقت تمام حوروں کی جو سردار ہیں حور العین وہ نغمہ سنائیں گی۔ لوگ سنیں گے تو سنتے ہی رہ جائیں گے۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ یاد رکھیں دنیا کے میوزک سننے والے بچے اور بچیاں اور بیٹیاں اور بیٹے اور ان سے لطف لینے والے وہ اس آواز کو سن نہیں سکیں گے، وہ اس دن کی نعمتوں سے محروم رہیں گے۔ اس کے بعد جب وہ سنا چکی ہوگی تو اللہ پوچھیں گے کہ اب کچھ اور سننا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ اتنا لطف آیا، کچھ اور سننے کی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ کہیں گے کچھ اور۔ پھر حضرت داؤد کو بلایا جائے گا جو زبور پڑھا کرتے تھے۔ حضرت داؤد کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ زبور پڑھا کرتے تھے تو اس وقت آپ کے ساتھ جتنے پہاڑ اور جتنے پرندے تھے وہ آپ کے ساتھ گنگنایا کرتے تھے۔ اب حضرت داؤد سنائیں گے۔ حضرت داؤد کے بعد جب یہ ساری آواز سن لیں گے اور لوگ اور ہی مزہ لے چکے ہوں گے تو اللہ رب العزت فرشتہ رضوان کو بلائیں گے، بہت اعلیٰ کمال کا فرشتہ رضوان، وہ آ کر جنتیوں کو اللہ کی حمد سنائے گا۔ لوگ اس کو سنیں گے تو کہیں گے اب تو کسی اور چیز کی طلب ہی نہیں رہی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا جائے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنتیوں کو قرآن سنائیں گے۔ اللہ کی کتاب ہم وہاں پر بھی سنیں گے اور صاحب قرآن سے سنیں گے، مالک اور وارث قرآن سے سنیں گے، جس پر یہ قرآن اترا۔ اللہ یہ ہم سب کے نصیب میں کر دے، ہماری نسلوں کے نصیب میں کر دے۔ اللہ کا نہ صرف دیدار بلکہ اللہ کی مجلس اور اللہ کی باتیں اور یہ ساری نعمتیں اللہ ہمارے مقدر بھی کر دے، ہمارے اعمال کے بدلے نہیں اپنی رحمت اور کرم کے بدلے کر دے۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنائیں گے۔ پھر جانتے ہیں آخر میں کون کیا سنائے گا؟ پھر اللہ رب العزت ہمیں کچھ سنائیں گے۔ اللہ اپنی تعریف اور بزرگی قیامت کے دن بھی بیان کریں گے، اور ایسی بزرگی اور ایسی تعریف جو کبھی کسی نے اللہ کے لیے سنی نہ ہوگی۔ پھر اللہ جنت کے اندر تمام لوگوں کو خود اپنی زبان سے جب کچھ سنائیں گے اور لوگ جہاں بیٹھے ہوں گے اسی حال میں ہلنا تک بھی بھول جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے یہ جنت کے نہیں، یہ قیامت کے منظر ہیں۔ اللہ کہیں گے انا الجبار، انا المتکبر، انا المالک، انا المتعال۔ اللہ کے یہ نام جب ہم اس دنیا میں پڑھیں اور اللہ سے مدد مانگیں تو ان کے ساتھ ہمیں یہ منظر بھی یاد رہنا چاہیے۔ اللہ تو خود کہے گا میں جبار ہوں، میں متکبر ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں سب سے بلند تر ہوں۔ تو ہم جب اللہ کی ان صفات سے اس کی بڑائی کے ساتھ اس کو بلائیں تو ہمیں اتنا یقین ضرور ہونا چاہیے
کہ پروردگار، سورہ جاسیہ میں قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام بڑائیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اس زمینوں میں بھی اور آسمانوں میں بھی، اس سے بلند تر کوئی چیز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت عدن میں جب بندے اپنے رب کو دیکھیں گے تب اس کے چہرے پر عظمت کے سوا کوئی پردہ کچھ بھی نہ ہوگا، اللہ کے چہرے پر عظمت ہی عظمت ہوگی۔ ابلیس نے کیا کیا تھا؟ ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا تھا۔ اب تکبر جو ہے اللہ کو اپنے بندوں کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے پسند نہیں ہے۔ جبار ہونا، متکبر ہونا، العزیز ہونا، یہ تینوں صفات صرف اللہ کے لائق شان ہے۔ انسانوں میں اللہ کو یہ کسی صورت پسند نہیں ہے۔ ابلیس نے تکبر کیا، کہاں چلا گیا؟ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اللہ نے اپنی صفت کو مخلوق کے لیے تینوں صفات کو ناپسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متکبر انسان جو ہے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر کرے گا تو جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اے لوگو سن لو، تمہارے رب نے صدا لگائی ہے، اے لوگو مجھے پکارو، استجب لکم، میں تم سب کو جواب دوں گا۔ بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، ان قریب میں ان کو ایسی جہنم میں داخل کروں گا کہ وہ ذلیل رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن متکبروں کو، سب متکبروں کو جب اللہ کہے گا نا انا المتکبر، اس وقت اللہ آواز لگائیں گے، کہاں ہے این الجبارون این المتکبرون، اللہ کی آواز آئے گی، کانپ اٹھے گی دنیا، اور جتنے تکبر والے ہوں گے وہ ذلیل و رسوا۔ آپ نے فرمایا متکبرین قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں ہوں گے، اور حدیث بتاتی ہے کہ اس دن اس سے زیادہ حقیر پورے قیامت کے دن میں کوئی بھی اور مخلوق نہیں ہوگی۔ جو حقیقت میں مخلوق اگر مچھر مکھی ہے نا، اس سے بھی حقیر اس دن کون ہوں گے؟ تکبر کرنے والے سب سے حقیر یہ ہوں گے، اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ پورا جسم چیونٹی کا ہوگا اور چہرہ انسان کا ہوگا، اور زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہے ہوں گے اور ان سے چلا نہ جائے گا۔ اللہ جب آواز لگائیں گے این المتکبرون، اللہ کریم جب تو آواز لگائے گا این الحمادون، کہاں ہے میری حمد کرنے والے، این الشاکرون، کہاں ہے شکر گزار، اللہ تب ہمیں بلا لینا، اس وقت تو ہمیں انہیں شامل کر لینا۔ اللہ یہ آواز لگائیں گے، اور حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت ان کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے کر جائیں گے، جہنم کے ایسے قید خانے میں ڈال دیں گے جس کا نام بلس ہے۔ بلس میں متکبر ڈالے جائیں گے، پھر دیکھتے دیکھتے ان پر آگوں کی آگ چھا جائے گی، اور جب وہ وہاں پہنچیں گے تو ان کو اس وقت مہمان نوازی کے طور پر طینۃ الخبال پلائی جائے گی۔ طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ جو جہنمی پہلے جہنم میں ہوں گے ان کے جسم کی خون اور پیپ کا کچھ لہو ملا کر ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اتنا برا انجام تکبر کرنے والے کا ہے۔ اگر تکبر کرنے والا نمازی، روزہ دار، حاجی، نیک، صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا، اپنے کسی بھی طرز عمل سے اگر اس کے دل میں تکبر ہوگا تو اس کا اتنا ہی برا انجام ہوگا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا کلام سکھائیں کہ میں اس سے اللہ کا ذکر کروں اور میں اس کی تعریف کرتا رہوں۔ فرمایا تو سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھتا رہا کر۔ کہنے لگے اچھا یہ تو سب اللہ کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ ہم سے تو یہ سوال بھی نہ، ہمیں تو یہ نہیں کرنا آتا، ہمیں دعا پتہ چلتی ہے بغیر ترجمے کے، ہمیں یہ بھی نہیں سمجھ آتی کس دعا میں کون سا حصہ اللہ کے لیے کون سا ہمارے لیے۔
حالانکہ یہ بدو تھا، عرابی تھا، کہنے لگا یہ تو سب اللہ کے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو کہا کر اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی وجبرنی وارفعنی. تمام بلندیاں، وجبرنی اللہ میری ساری مجبوریاں دور کر دے، ورفانی اللہ مجھے بلند کر دے، ورحمنی مجھ پر رحم کر، ورزقنی اللہ میرا رزق. کہتے ہیں ایک مفسر کہتے ہیں اگر پورے کی پوری نماز میں یہ ایک ہی دعا ہوتی تو بندہ مومن کے لیے اس کے باہر کچھ تھا ہی نہیں مانگنے کے لیے. دو سجدوں کے بیچ میں یہ مختصر سی دعا، اگر اللہ صرف اتنی ہی دعا کا پوری نماز کیا ہوتی؟ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اس کی تحلیل ہوتی. صرف بندہ مومن اتنی ہی مانگ لیتا تو اس کے لیے پوری سمجھ لے دنیا آخرت مانگ لی گئی. نماز میں فاتحہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجهه الکریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه پڑھا کرتے، اور ہمیشہ یہ پڑھتے وقت همزه نفخه ونفثه میں اپنے دل کے تکبر کو ختم کرنے کے لیے پڑھا کرتے کہ دل میں کہیں شیطان کا وسوسہ، اس کی پھونک، اس کی بات مجھے میرے دل کو بڑا نہ کر دے. مسلم کی حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے انی اعوذ باللہ ان اکون فی نفسی عظیما وعند اللہ صغیرا. اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے دل میں خود کو بڑا سمجھتا ہوں اور اللہ کی نظر میں چھوٹا ہوں. ہمیشہ اس بات سے ڈریں الکبر بطر الحق. ایک صحابی کہتے ہیں بڑا خوف آیا کہ تکبر کے بارے میں سن کے، اللہ تکبر چیز کیا ہے؟ کیا اگر آدمی اچھا کپڑا پہنے، اچھا زیور، اچھا کھائے پیے، کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا نہیں. پھر تکبر کیا ہے؟ آپ نے دو لفظوں میں فرمایا، آج دونوں کو سمجھ لیتے ہیں. باطار الحق یہ ہے کبر، آپ سن کے لفظ ہیں الکبر باطار الحق وغمط الناس، حق کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. آج ہم تھوڑا سا اپنا جائزہ لے لیں، ہم تکبر کہاں کہاں سے اور کس کس حال میں کرتے ہیں. جب یہ حدیث سنی صحابی رسول اس کو سن کے رونے لگے. فرمایا یہ تو کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوتی رہتی ہیں. فرمایا اللہ اسے چہرے کے بل زمین پہ گھسیٹے گا. پاؤں کے بل کوئی کھینچ کے دھکا دے رہا ہو نا، اس وقت ذلت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی. بندے اپنے ہاتھ پہ کھڑے ہیں، یوں کھڑے ہیں اور پاؤں کے بل کوئی دھکا لگا کے پش کر دے، لگتا ہے اس نے تو میری عزت تار تار کر دی ہے. رسوائی کا یہ حال دل میں ہوتا ہے. اور اللہ متکبرین کو پاؤں کے بل نہیں چہرے کے بل گھسیٹے گا. وجہ بتائے کیا ہے؟ کیوں چہرے کے بل؟ اللہ نے جتنی سزائیں متعین کر رکھی ہیں وہ تمام سزائیں اسی قسم کی ہوتی ہیں جس جسم کے حصے سے گناہ کیا جاتا ہے. ہاتھ سے گناہ کیا نا تو ہاتھ سے سزا شروع ہوگی، پاؤں سے کیا تو پاؤں سے شروع ہوگی. تکبر انسان جسم کے کس حصے سے کرتا ہے؟ تکبر کہاں سے نظر آتا ہے؟ تکبر چہرے سے نظر آتا ہے. اس ہاتھ کو کیا کبھی پتا چلتا ہے؟ ہاتھ تکبر میں کوئی پاؤں، جسم، بازو کچھ نہیں، چہرہ بتاتا ہے. تکبر کیا ہی چہرے سے جاتا ہے، اسی لیے چہرے کے بل پر اس کو زمین پہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے گا. اور تکبر چیز کیا ہے؟ تکبر کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ہم تکبر کو نہیں سمجھیں گے تو تکبر سے رکیں گے کیسے، بچیں گے کیسے. تکبر کن کن چیزوں میں کیا جاتا ہے؟ انسان کی گفتگو میں تکبر ہوتا ہے، باتوں میں، الفاظ میں تکبر ہوتا ہے. ہم جب بھی بات کرتے ہیں کہتے ہیں میں ایسے کرتی ہوں، ہم ایسے کرتے ہیں، میرا خاندان تو ایسے کرتا ہے، میرے گھر میں تو ایسا کبھی ہوا ہی نہیں. یہ میں یہ تکبر کی وہ علامت ہے جو انسان کو خفیہ طریقے سے اندر سے ختم کر دیتی ہے، اس کی بڑائی. اور اسی طرح انسان جب بات کرتا ہے اپنی مثال دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ سیلف سینٹرڈ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو اپنی بات کو اہمیت بہت دیتے ہیں، گفتگو میں اپنی رائے کو اہمیت. مجھے میری نظر سے
وہ چیز ایسے لگ رہی ہے، ساری دنیا کہتی رہے وہ ایسے نہیں ہے، میں کہوں گی نہیں مجھے ایسے لگ گئی نا، آپ سب کو غلط لگ رہا ہے، اور میں کہوں گی مجھے صحیح دکھا ہے۔ یہ ہے گفتگو کا تکبر، بات کا تکبر، رائے کا تکبر۔ سب کہتے ہیں ایسے نہیں ہے، کوئی بنا کے دکھائے۔ دوسرے بندے کی بات کو رد کر دینا، اپنی بات کو اہمیت دینا تکبر ہے، تکبر ہے۔ تکبر کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی چھتری نہیں ہے جو ہم نے اوپر لے لی تو ہم کہیں چلے جی ہم اس کو چھوڑ دیں۔ تکبر تو نفس کے اندر ایسا خاموش پرندہ ہے جو چڑھ جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ تکبر سے بچنے کے لیے اپنی باتوں میں، اپنی گفتگو میں، اپنی رائے میں، آپ سے کوئی کہے آپ کا دل نہیں مان رہا، آپ کو 100% یقین ہے، حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا آنکھ سے دیکھ لو اور وہ بندہ کہے کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کیا، اس کی مان لو۔ تم آنکھ سے دیکھو اس کی جیب میں 100 روپیہ ہے اور تم اس سے پوچھو تمہارے پاس 100 روپیہ ہے، وہ کہے نہیں ہے، اس کی مان لو۔ عاجزی اس کا نام ہے، اس کی مان لو۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں اس لیے کہہ رہا ہو میرے پاس 100 روپیہ نہیں ہے کہ اس کی جیب میں پڑا 100 اس کا اپنا نہ ہو، اس کی مان لو۔ اور تم 10 لوگوں پہ جا کے بتاؤ گے میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا 100 اس کی جیب میں پڑا، وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ فلاں ہے، یہ تکبر ہے۔ اپنی آنکھ سے دیکھی بات کو جھٹلا دو، دوسرے اگر وہ جھوٹا ہے اس کا رب ذمہ دار ہے، تم کون ہوتے ہو؟ تم کر کیا سکتے ہو؟ اس کی سچائی کا تم کیا کر سکتے ہو؟ دنیا پیٹ اٹھے، وہ گواہیاں دے، وہ قسمیں کھائے، لیکن میری عقل، میری رائے کی اہمیت اللہ کے نام پہ ہمیں کہاں کہاں سے خود کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تکبر ایسی ظالم چیز ہے، غور تو کریں، قیامت کا دن ہو، اتنی محنتیں کر کر کے نیکیوں کی ٹوکریاں بھر بھر کے میری پڑی ہوئی ہوں، اور صرف ایک تکبر کے بدلے اگر جہنم سے آواز آ گئی تو میرے پلے میں کیا رہا؟ میں نے کیا حاصل کیا؟ تکبر کو ختم کرنا ہے۔ چار میں تکبر ہوتا ہے، ایک شخص چلتا ہے، آپ نے فرمایا 2 چادریں پہن کر ایک بندہ چل رہا تھا، اس کے دل میں اکڑ تھی، اللہ کو اس کی بات پسند نہ آئی، زمین پھٹی، وہ زمین میں ڈال دیا گیا، قیامت تک وہ زمین میں دھستا چلا جائے گا اور اس کو روکا نہیں جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اس کی چال میں اکڑ تھی، مغرور تھا، وہ خود کو بڑی چیز سمجھ رہا تھا۔ لباس میں تکبر ہوتا ہے۔ تکبر لباس میں کیسے ہوتا ہے؟ جس نے تکبر کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا، اپنا ازار، اپنی پگڑی لٹکائی۔ یہ سب کچھ پڑھتے ہوئے مجھے یاد آ رہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے جب اپنی کسی فنکشن پہ، تقریب پہ، دلہنیں جو ہیں وہ اتنی لمبی ٹیل لٹکا لیتی ہیں پیچھے سے، اور اس کو بھی کیا سمجھا جاتا ہے؟ آخر کیا تو وہ تکبر کے لیے جاتا ہے، آخر کیا تو وہ نمائشی کے لیے جاتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اس کو فیشن کا نام دے دیں، اس کو کچھ بھی نام دے دیں، بہرحال کپڑا اس لیے لٹکانا، اور حکم کیا ہے عورت کے لیے؟ اس کی چادر زمین پہ رول رہی ہو اور وہ گلی بازار میں مٹی میں جا رہی ہو تو اس کے لیے جائز ہے، وہ کرے۔ صحابیات نے کہا اللہ کے نبی جب چادریں لٹکاتی ہیں تو رستوں میں گندگی ہوتی ہے، گندگی کی وجہ سے ناپاکی آ جاتی ہے، تو ہم نے نماز ادا کرنی ہوتی ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، اگر پلو کو زمین کی گندگی لگے گی تو آگے جا کے کہیں خشک مٹی بھی تو آئے گی، مٹی پاک کر دے گی۔ جہاں سے چادر اٹھانے کا نہیں حکم دیا وہ ہم نے اٹھائی ہوئی ہیں، وہ ہم نے اٹھائی ہوئی ہیں۔ جہاں سے تکبر سے لٹکانے کا حکم نہیں دیا وہاں ہم نے لٹکائی ہوئی ہیں۔ یہ تکبر ہے لباس کا، اپنے تکبر کی وجہ سے لباس کو، اور ہم اگر کہیں پر جاتے ہیں اچھا لباس پہنتے ہیں، مقصد ہے اچھا لباس پہننا، جیسے خوشحالی کا نظر آنا کہ اللہ کی شکر گزاری کے لیے وہ جائز ہے، لیکن اگر تکبر کرتے ہوئے لباس پہنا، آج ایسا جوڑا شادی پہ پہن کے جاؤں گی کوئی میرے مقابلے کا جوڑا نہیں پہنا ہوا ہوگا، یہ دلوں کی کیفیات ہیں، یہ تکبر ہے۔ کھانے میں تکبر کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور پیو اور پہنو مگر اسراف نہ کرو اور بڑائی نہ کرو اور صدقہ کرو. کسی کو دے کے کھاؤ, کسی کو دے کے پہنو, کسی کو دے کے اپنا لباس بناؤ, پھر تکبر نہیں ہے. ادروائز یہ تکبر ہے. کھانے میں اسراف, دکھاوا, نمود و نمائش, یہ تکبر پسند نہیں ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ آئے اور لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں, اس کی عزت ہو. ہم لوگ کس کے گھر نہیں جاتے, فیصلہ کر لیں. ہاں چاچنا پوچھا نہیں کسی نے, گیا سی اتنے کسی نے بلایا نہیں سیدھے منہ, تم اس کا منہ دیکھنے گئے تھے, تم اپنا فرض نہیں پورا کرنے گئے تھے. ہم کس بیمار کی تیمارداری کے لیے نہیں جاتے, وہاں تو سیدھے وہ بات ہی کوئی نہیں کرتا. یہ تکبر ہے. یہ میرے نبی نے فرما دیا, یہ تکبر ہے. جو چاہتا ہے کہ وہ آئے اور اس کی عزت ہو, لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اللہ کے بندوں اس منظر کو دیکھا کریں, اپنی نظر کو اس نظر کے اوپر لے کر آئیں جو رب بتا رہا ہے. آپ کسی کے گھر جاتے ہیں, آپ جا کے سلام کرتے ہیں, آپ جا کے بات کرتے ہیں, آپ کے سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا, ایک نمبر. آپ جا کے بات کرتے ہیں, کوئی سیدھے منہ بات نہیں کرتا. تیسرے نمبر پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں, کوئی آپ کو بیٹھنے کا نہیں کہتا. تینوں درجوں پر خدا کی قسم جو آپ سمیٹ لائے ہیں, جو رب نے آپ کے درجات کی بلندی کر دی ہے. پہلے نمبر پر گناہوں کی معافی, دوسرے نمبر پر سنتے جائیے گا آپ کا گیا کیا, آپ کا نقصان کیا ہوا. اپنی عزت کو بڑا بنا کے رکھ کے جینے والے سن لیں. جب اللہ کہے گا نا اینا المتکبرون, اللہ کہیں میں نہ نہیں کر رہا ہوں, اللہ اس وقت کہیں مجھے نہ جہنم کی گردن آ کے پکڑ لے. اینا المتکبرون. اچھا اب جب میں نے پہلے نمبر پہ سلام کیا اور اس نے جواب نہیں دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سلام میں پہل کی اس نے 30 نیکیاں کمائی, اور جس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا گیا اس نے کیا کیا, اس نے اس کی نیکیاں بھی اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لی. اب اس نے بات کی اور بات کا جواب بھی نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس بندے نے اپنے اس کے گناہ اس پر ڈال دیے تھے. اس نے بیٹھنے کو بھی نہیں کہا, وہ تو بیٹھ ہی گیا. وہ تو رب کی رضامندیاں پانے آیا تھا, وہ اپنی سارے گناہ اس کو دے آیا, اس کی ساری نیکیاں اٹھا کے اپنے دامن میں بھر لایا. ایسے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کریں, کچھ بھی نہیں جاتا. جس نے منہ ٹیڑھا کیا اللہ اس کو ٹیڑھا کر دے گا, جس نے دل پھیرا اللہ اس کے دل کو ختم کر دے گا, جس نے نظر پھیری اللہ نظروں کا سوال کرے گا. خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے, وہ جو ناک کی ٹیڑھا پن تھا, جو آنکھ کا ٹیڑھا پن تھا, جو زاویے بدلے تھے, اللہ ایک زاویے کو اللطیف الخبیر. کوئی تکبر کیسے کر سکتا ہے, کوئی خود کو بڑا کیسے بنا سکتا ہے. حسب نسب پر تکبر کیا جاتا ہے. فرمایا خاندان کا نام, اس خاندان میں شادی کروں بیٹے کی, اپنی بچی کو اس خاندان میں بیاہ دوں. دیکھا تو کیسے لوگ ہیں, ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے, ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ وہ لفظ ہیں, یہ وہ باتیں ہیں جو ہم ایسے کر دیتے ہیں جیسے انسان نہ ہوئے گاجر مولی بن گئے. حسب اور نسب. کسی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا اللہ کا حسب نسب کیا ہے, کیا جواب ملا تھا؟ قل هو اللہ احد. اللہ سے بڑی ایسوسیشن اس کائنات میں, اس کی عظمت سے بڑا ربط کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. وہ جو میں کسی چھوٹے سے بات کرنے جا رہا ہوں, کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. جب اس کے لیے کوئی اپنا آپ جھکا دیتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے, اللہ اس کو عزتوں سے نوازتا ہے. اب فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. تکبر صرف تیرے رب کے لیے ہے, بڑائی صرف تیرے رب کے لیے ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ.
تو کوئی چیز نہیں ہے. قرآن بھرا پڑا ہے ان باتوں سے کہ اللہ نے انسان کو گلی سڑی مٹی کے گارے سے پیدا کیا. انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں آتے زمین پر بیٹھ جاتے. کوئی باہر سے سفیر آتا آپ سے ملنے کے لیے، وہ ڈھونڈتا ان میں خلیفہ کون ہے، ان میں نبی کون ہے. اور جب صحابہ کرام خلیفہ بنے تو ان کو لوگ ڈھونڈا کرتے تھے. پتہ ہی نہ چلتا، ایک مجلس میں ایک جیسی حیثیت سے بیٹھے ہوتے. آپ کو جو غریب انسان خالی جو کی روٹی کی دعوت دیتا، آپ خوشی سے اس کی دعوت قبول کر لیا کرتے. 10 کھانے بنے ہوں گے، کوئی پوری ہے. اچھا ویسے خواتین آپس میں، میری بہنیں بیٹیاں سب جب بات کرتی ہیں تو جب یہ جملہ کہتی ہیں فلاں کے گھر گئے اس نے بڑی عزت کی، کس چیز کی عزت کا وہ ذکر کرتی ہیں؟ 10 کھانے پکائے تھے اس نے، اسی کا نام عزت تھا نا. فلاں کے گھر گئے اس نے بڑی چاہت کی، ہاں اس نے آگے پیچھے پھر کے تمہارا پروٹوکول پورا کر دیا. یہ ہیں چاہتوں کے معیار، یہ ہیں عزتوں کے معیار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک جو کی روٹی، ایک کھجور پیش کرتا آپ قبول کر لیا کرتے. آپ اپنے گھر کے اندر کے کام آرام سے کر لیا کرتے. مردوں کو ماؤں نے پکڑ کے سکھایا ہوا ہے، جے پانی کا گلاس خود پیتا اور بیوی نے نہ دیتا تیری تے شان ہی مک جانی ہے. جب اللہ نے مکانی ہے نا شان، لگ پتا جانا ہے. رواج نہیں ہے خاندان میں کہ بیٹے کام کریں، تو بیٹے کس لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ دھوتے. فرمایا گدھا ایک عام سا جانور ہے، اس پر بیٹھنا فخر نہیں لگتا. فخر کس پر لگتا ہے؟ اونٹ پہ بیٹھے، گھوڑے پر بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کی سواری کر لیا کرتے کہ عاجزی قائم رہے. آپ اپنے خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے. یہ یا تو ہم نبی کے فالوور بن جائیں یا اپنے دل کو آقا بنا لیں. ہمارے اندر ہم میں سے ہر کوئی سمجھتا ہے میں نے کبھی تکبر نہیں کیا. تکبر کہاں سے آتا ہے؟ تکبر کی بڑے بڑے کاموں میں ہے. تکبر کے معنی کو نہیں سمجھا. باطل الحق، حق کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، اللہ کا دین، نبی کی سنت، شرعی احکام حق ہیں. حق کو نہیں ماننا یہ بتائے، یہ تکبر ہے. اللہ کہتا ہے ایسے کرو، آپ کے سامنے سنت پیش کی جاتی ہے. آپ کو کوئی ماں اپنی بیٹی کو ماں بتاتی ہے، بیٹی قبول نہیں کرتی، بیٹی جواب دے دیتی ہے ہم نہیں ایسا کر سکتے ماں، آپ کو پتا نہیں ہے. آج کل ایسا نہیں چلتا. حق کو جھٹلا دینا تکبر ہے. اور غمت الناس، لوگوں کو حقیر جاننا. ابھی مجلس سے بھی اٹھ کے جائے گا، پیچھے سے کیا بتایا جائے گا؟ دیکھا تھا کیسی بیٹھی تھی، ابھی اسے بو آ رہی تھی. دیکھا تھا کیسے چل رہی تھی، اس کی چال دیکھی تھی، اور وہ بول کیسے رہی تھی، اس کو تو بولنا بھی نہیں آتا. یہ بات آپ کو پتا چل گئی، آ رہی تھی اسے بو، بولنا نہیں آتا تھا. اس کائنات میں مجھے پتا نہیں کیا کیا کچھ نہیں کرنا آتا. میں آل اوور پیدا کی گئی ہوں. اللہ نے کسی کو کامل پیدا ہی نہیں کیا. ہم سب نقص کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، ہم سب کمزوریوں کے ساتھ، ہم سب عیبوں کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں. دوسرے کا جو عیب دیکھ کر میں بتا رہی ہوں، میں جاؤں گی میرے دوسرے عیب میرے بھی نہیں گے. ہر کوئی کسی کمزوری کے ساتھ ہی پیدا کیا گیا ہے. لیکن اتنا کہہ دینا انسان کے لیے تکبر کا باعث ہے. لوگوں پر نہ ہنسیں، نہ باتیں کریں، نہ ڈسکس کریں. قرآن میں اللہ نے کہا اے لوگوں ایک دوسرے پر نہ ہنسا کرو. پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے اسی کے ساتھ اے عورتوں دوسری عورتوں پر نہ ہنسا کرو. عورتوں کو دوبارہ مخاطب کیا، باقی سارے قوانین ایک دفعہ جاری کر دیے. ہنسنے کی بات آئی، مذاق اڑانے کی بات آئی تو عورتوں کو الگ مخاطب کیا. اے لوگوں، پھر کہا ہے عورتوں کہ پتا تھا یہ کام عورتیں ہی کرتی ہیں، مانتا کوئی نہیں ہے. جس دن ہم نے مان لیا اس دن ہم درست ہو جائیں گے، اس دن ہم ٹھیک ہو جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم فتح کیا، بیت المقدس فتح کیا، کمال کی جنگیں آپ نے کامیابی سے جیتی، اور آپ آ رہے ہیں اور آپ کے سامنے دشمن لوگ بیٹھے ہیں. آپ کو ان سے بات کرنی تھی، دشمن کا سامنا تھا. چلتے چلتے آپ اونٹ سے اترے اور اس کی نکیل پکڑ کے ایک عام آدمی کی طرح پیدل چلنے لگ گئے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح بہت قابل صحابی ہیں، وہ آئے بھاگ کے آگے آ گئے، کہنے لگے عمر آپ نے کیا کیا؟
ان لوگوں کے سامنے شان سے آنا تھا. ان کو ایسا نہ ہو آپ اس حال میں اتنی عاجزی سے ایسے ڈھلکتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو دشمن پر ہماری ہیبت کم ہو جائے. آپ کیوں اونٹ سے اترے؟ ذرا شان و شوکت سے ان کے سامنے آتے. حضرت عمر نے فرمایا ابو عبیدہ اگر تمہاری بجائے یہ بات کسی اور نے کی ہوتی تو میں سخت سزا دیتا. تم نہیں جانتے ہماری ہیبت اور عزت ہمیں کس نے دی ہے؟ ہمیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، شان و شوکت بنانے سے کریٹ کرنے سے نہیں دی. اللہ نے اسلام کے نام پر عزت دی ہے. دل میں اسلام برا رکھو، عزتیں رب دے گا. کیوں تم نے یہ بات کہی؟ ہمیں کسی اور وجہ سے عزت نہیں ملی. اسلام واحد وہ چیز ہے جو لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت میں اضافہ اور وہ آپ کی ذلت ہونے نہیں دیتا. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کوئی بندہ اپنے رب کی خاطر عاجز ہو جائے، اپنے رب کے لیے اپنا جھگڑا اپنا فیصلہ چھوڑ دے، فرمایا وہ مجھ محمد سے آ کے قیامت کے دن بہترین جگہ پر عزت کا تاج مجھ سے لے لے. نبی اللہ کا رسول اللہ عزتیں دے رہا ہے، بانٹ رہا ہے اور وعدے کر رہا ہے. مجھے اور آپ کو یقین ہوتا تو پھر ہم اس پر ایمان نہ لے آتے، عمل نہ کر لیتے، خود کو اس کی خاطر عاجز نہ کر لیتے. اللہ کو عاجزی پسند ہے. اسی طرح کسی نے حضرت عمر سے کہا اللہ سے ڈرو. بات کوئی ہو رہی تھی، معاملہ کوئی چل رہا تھا. ایک خاتون نے کہا اللہ سے ڈرو، زمین پر اپنا گال رکھ دیا، رونے لگے. فرمایا صحیح کہتی ہو، مجھے واقعی اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے. اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کے لیے خاموشی کے ساتھ اپنے حق کو جو ہے حاصل کرنے کی بس کوشش کریں، اس کے لیے لڑیں نہ. قرآن کہتا ہے وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا إِلَى الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. سورہ کبوت میں اللہ کہتے ہیں قارون، فرعون، حامان یہ سب کے سب اللہ کی نظر میں کتنے حقیر تھے. جب ان کے پاس موسیٰ قرآن کی آیات لے کر آئے، اس وقت قرآن کی بجائے تورات تھی، اس کی آیات لے کر آئے، فَاسْتَكْبِرُوا إِلَى الْأَرْضِ انہوں نے زمین کی طرف توجہ کی تکبر کرتے ہوئے. انہوں نے دنیا کو چاہا تو اللہ کے وہ پھر انجام برے سے بچ نہ سکے. کیا برا انجام، کیسی سخت ناگواری کی حالت میں قارون زمین میں دنسا دیا گیا. لوگوں نے دروازوں میں کھڑی عورتوں نے توبہ توبہ کی. ایک پل پہلے عورتیں کہہ رہی تھی واہ کیسی شان ہے اس بندے کی، بڑے تکبر سے چل رہا تھا، زیورات پہنے ہوئے تھے، اونٹوں پر چابیاں لادی ہوئی تھی خزانوں کی، اور عورتیں ہی رشک کر رہی تھی. حدیث میں آتا ہے عورتیں کھڑکیاں اور دروازے کھول کے دیکھ رہی تھی. دیکھے بغیر تو عورتیں ویسے بھی رہ ہی نہیں سکتی. مرد تو کسی کو دیکھے نہ دیکھے عورتیں ضرور دیکھتی ہیں. اور اس وقت مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے، یہ دیکھنے کا مزاج اور برائی ایسی عورتوں میں پنپ گئی ہے، مردے کو دیکھنے کے بھی اسی طرح کر رہی ہے. دلہن کو دیکھنے کا وقت ہے، مصیبت عورتوں نے رش لگایا ہوتا ہے. اب جو وفات ہو گئی ہے اٹھا کے منٹ بعد منہ سے پردہ دیکھنے لگی. کیا کرنا ہے دیکھ کے زندگیوں کو ضائع نہ کریں، اپنے آپ کو وقت کو ضائع نہ کریں. یہ عورتیں دیکھ رہی تھیں، اللہ نے زمین کو پھاڑا اور اندر دھنسا. حدیث میں آتا ہے کوئی اس کو بچانے والا نہ تھا. جو اس کے قریب اس کے ساتھی، اس کے غلام تھے، اس کے ہیلپر تھے، اس کے خزانوں کی چابیاں سنبھالتے تھکتے نہیں تھے، چیخے مار کے پیچھے ہو گئے. فرمایا کسی نے بازو انگلی تک نہ دی کہ قارون کو بچا لے. کوئی انگلی تک نہیں دیتا، کوئی مددگار نہیں ہوتا جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے. یہ فرعون تو آج تک ہمارے لیے نمونہ عبرت بنا ہوا موجود ہے. اور ان سب کے قصے اللہ نے سنائے. تکبر کرنا صرف اللہ کی ذات کے لیے لائق اور زیبا ہے. اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ اپنی ساری بڑائیوں کے ساتھ تکبر کرتا ہے، مگر وہ اترا کر لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ بندوں کو حقیر نہیں جانتا. وہ کتنا خوبصورت متکبر ہے. فرماتا ہے گنہگار ترین بندہ ایک سجدہ کرتا ہے معاف کر دیتا ہوں. اور میں اور آپ اگر متکبر بن جائیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو حقیر. وہ رب العزت جبار العزیز غالب
المتکبر ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے زیادہ گنہگار کو پہلے اپنے راستے دیتا ہے. تو آ گیا ہے 100 قتل کر کے آ گیا ہے، آ جا میرے پاس. اللہ کا دامن متکبر ہے، وسیع ہے. اللہ جبار ہے، وسعت والا ہے، راستے نہیں بند کرتا. انسان ظالم ہوتا ہے، راستے بند کر دیتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے. انسان متکبر ہوتا ہے، پہلے حق مارتا ہے، پہلے بندے کو بندہ نہیں سمجھتا. انسان غالب آ جاتا ہے، کہتا سب کچھ میرا ہے، تمہارا ہے ہی کچھ نہیں. اللہ کی تینوں صفات ہیں، اور اللہ اپنے راستے بند نہیں کرتا، دروازے کھلے رکھتا ہے، اور ہر اس بندے کے لیے زیادہ کھلے رکھتا ہے جو اس کے راستے میں کمزور ہوتا ہے. اللہ ظالم کے ساتھ نہیں، مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے. مظلوم کی بددعا سیدھی عرش پر جاتی ہے. یہ اللہ الجبار المتکبر کا کمال ہے. اور اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی ان صفات کو سمجھنے کی، اپنے دل میں پرونے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ کے ناموں اور صفات اور اس کی پہچان کے ساتھ ساتھ ان ناموں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور جن چیزوں کو اللہ نے ناپسند کیا ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.